بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایٹ کلاس، آپ لوگ کیسے؟ امید ہے کہ سب بچے خیریت سے اچھا پڑھ رہے ہوں گے۔ ہم نے آپ کی پچھلی نشست میں سبق نمبر 5 چغل خور کی ریڈنگ، اس کے اضافی سوالات اور الفاظ معنی پڑھے تھے۔ آج ہم اس کے مختصر اور تفصیلی سوالوں کے جواب کرتے ہیں۔ اچھا، مشقی سوالات میں تفہیم ہے۔ مندرجہ ذیل سوالوں کے مختصر جواب دیں، جیسے چغل خور کو اپنی ملازمت سے کیوں ہاتھ دھونا پڑے؟ چغل خور نے کسان سے کیا اجازت لی؟ کسان کے خاندان والوں کے درمیان لڑائی کیوں ہوئی؟ چغل خور کو ملازمت یا مزدوری کیوں نہیں ملی؟ اور چغل خور نے کسان کی بیوی سے کیا کہا؟ چغل خور یہ کیوں مانتا کہ وہ چغل خور ہے؟ 8 کلاس مختصر سوالوں کے جواب ہم یہاں سے دیتے ہیں۔ مندرجہ سوالوں کے مختصر جواب دیں، جیسے کہ پہلا سوال ہے کہ چغل خور کو اپنی ملازمت سے کیوں ہاتھ دھونے پڑے؟ جواب ہے کہ چغل خور کو ایک کی بات دوسرے سے کرنے کی عادت تھی اور کوشش کے باوجود وہ اپنی عادت کو نہ چھوڑ سکا، اس وجہ سے اسے اپنی ملازمت سے ہاتھ دھونا پڑے۔ پھر سوال نمبر 2 ہے کہ چغل خور کو کوئی ملازمت یا مزدوری کیوں نہیں مل رہی تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ چغل خور کو چغلی کرنے کی وجہ سے کوئی ملازمت یا مزدوری نہیں مل رہی تھی۔ سوال نمبر 3 ہے کہ چغل خور نے کسان سے کیا اجازت لی؟ جواب ہے کہ چغل خور نے کسان سے ہر 6 ماہ بعد اس کی ایک چغلی کرنے کی اجازت لی۔ سوال نمبر 4 ہے کہ چغل خور نے کسان کی بیوی سے کیا کہا؟ چغل خور نے کسان کی بیوی سے کہا کہ کسان کوڑی ہو گیا ہے، یعنی اسے کوڑ پن کی بیماری لگ گئی ہے۔ سوال نمبر 5 ہے کہ کسان کے خاندان والوں کے درمیان لڑائی کیوں ہوئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کسان کے خاندان والوں کے درمیان چغل خور کی چغلی کی وجہ سے لڑائی ہوئی۔ سوال نمبر 6 ہے کہ کوئی چغل خور یہ کیوں نہیں مانتا کہ وہ چغل خور ہے؟ جواب ہے کہ کوئی چغل خور اس لیے نہیں مانتا کہ وہ چغل خور ہے کیونکہ اسے ڈر ہوتا ہے کہ کسان کے سامنے اور بھائی سے اسے ماریں گے، کسان کے سالے اور بھائی اسے ماریں گے۔ اب نیکسٹ کویسچن ہے کہ سوال نمبر 4 ہے کہ مندرجہ سوالات کے تفصیلی جواب دینے ہیں۔ ہم نے اب چغل خور اور کسان کی بیوی کے بھائیوں کے درمیان کیا گفتگو ہوئی اور چغل خور اور کسان کے بھائیوں میں کیا گفتگو ہوئی؟ تفصیلی سوالوں کے جواب ہم یہاں سے دیں گے کہ سوال نمبر 1 ہے کہ چغل خور اور کسان کی بیوی کے بھائیوں کے درمیان میں کیا گفتگو ہوئی؟ اس کا جواب ہے کہ چغل خور کسان کے سالوں کے پاس گیا اور کہا تم لوگ یہاں مزے کر رہے ہو اور تمہارا بہنوئی تمہاری بہن کی بے عزتی کرتا ہے۔ کسان کے سالوں نے یہ بات سنی تو بہت پریشان ہوئے، لیکن انہوں نے اس سے کہا مگر ہماری بہن نے تو ہمیں کچھ نہیں بتایا۔ اس پر چغل خور بولا وہ بیچاری شرم کے مارے تمہیں بتاتی نہیں ہے، ورنہ کسان کھیتوں میں سب کے سامنے اس کی بے عزتی کرتا ہے، لیکن ہم تمہاری بات پر کیسے یقین کر لیں؟ اس پر چغل خور جھٹ سے بول پڑا اگر تم لوگ یہ سمجھ رہے ہو کہ میں جھوٹ کہہ رہا ہوں تو کل دوپہر کو جب تمہاری بہن کھانا لے کر کھیتوں میں جائے گی اس وقت خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ کسان کے سالے یہ بات سن کر غصے میں تلملانے لگے، بھلا وہ اپنی بہن کی بے عزتی کیسے برداشت کر سکتے تھے۔ انہوں نے چغل خور سے کہا کہ کل ہم کھیت میں چھپ کر یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ سوال نمبر 2 ہے تفصیلی سوالوں میں سے چغل خور اور کسان کے بھائیوں میں کیا گفتگو ہوئی، یعنی کیا بات چیت ہوئی؟ جواب ہے کہ چغل خور کسان کے بھائیوں کے پاس گیا اور کہا تم لوگ
सब एक माँ के बेटे हो और फिर भी अपने भाई की मदद नहीं कर सकते। किसान के भाइयों ने इससे ताज्जुब से पूछा, ये तुम क्या कह रही हो? हम किसकी मदद नहीं करते? इस पर चुगलखोर ने रूहान सा मुंह बनाकर बोला, तुम्हारा भाई सख्त मुसीबत में गिरफ्तार है। इसके साले हर चौथे दिन आकर इसे ज़दोकोब करते हैं, यानी इसको मारते हैं। हम तुम हो के एक की खबर रही नहीं। किसान के भाई ये सुनकर परेशान हो गए और कहने लगे, मगर हमारे भाई ने तो हमें कुछ नहीं बताया। चुगलखोर बोला, वो तुमसे क्या बोले? बेचारा अपनी शराफत की वजह से कुछ नहीं कहता और खामोशी से बेइज्जती बर्दाश्त करता रहता है। जवाब में भाई कहने लगे, हमें तो तुम्हारी बात सुनकर तुम्हारी बात पर यकीन नहीं आया। ये सुनकर चुगलखोर ने कहा, अगर तुम लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा तो कल दोपहर को आकर अपनी आंखों से ये सब कुछ देख लेना कि किस तरह किसान के साले उसे मारते हैं। बेटा, सवाल नंबर 3 है कि सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब का इंतखाब कीजिए। दुरुस्त जवाब का इंतखाब है कि वो दूसरों की चुगली खाना और एक बात दूसरों की से करना आदत थी किसान की, चुगलखोर की, किसान की बीवी की और किसान के सालों की, चुगलखोर की। यहाँ पर हम टिक मार्क लगाएंगे। उन्होंने क्या कहा है? दुरुस्त जवाब के आगे आपने टिक मार्क लगाना है। अच्छा, किसान चुगलखोर को तनख्वाह देता था 2 रुपये, 100 रुपये, 10,000 और कुछ नहीं। अच्छा, फिर है कि चुगलखोर ने किसान से इजाज़त ली कि वो उसकी एक चुगली खाएगा 1 माह बाद, हर रोज़ 6 माह बाद और 2 माह बाद, 6 माह बाद। अच्छा, फिर आगे है कि चुगलखोर ने किसान की बीवी से बोला, सच झूठ, आधा सच आधा झूठ, झूठ बोला ना। और चुगलखोर की बात सुनकर किसान के सालों को गुस्सा आया, मज़ा आया, हंसी आई और रोना आया। गुस्सा आया ना। और फिर चुगलखोर ने किसान के ख़ानदान में सुलह करा दी, लड़ाई करवा दी, दोस्ती करवा दी और नई रस्म मुतारफ़ करवा दी। क्या? लड़ाई करवा दी ना। अच्छा बच्चों, ये था हमारा आज का लेसन और इंशाल्लाह कल हम बाकी इसकी जो एक्सरसाइज है वो करेंगे। और आपको ये मेरा लेसन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें और अच्छा सा कमेंट करें। मेरा पूरा लेसन देखने के बाद प्लीज़ मेरा पूरा लेसन देखा करें ताकि मेरा वॉच टाइम बढ़ सके। और बहुत शुक्रिया आप लोग जो भी मेरा ये लेसन देख रहे हैं, उनका बेहद शुक्रिया। और सब्सक्राइब्स करने का भी बेहद शुक्रिया। और जिन बच्चों ने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करते चले जाएं। अल्लाह हाफ़िज़।